السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے انتخاب ہے ایک کالم کا جو وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا ہے، اور حالیہ جو بلاسفیمی کی جو سطح ہے وہ بلند ہوتے ہوتے اب ادیان اور بانیان مذاہب اور انبیاء اور مقدس کتابوں سے ترقی کرتے کرتے پاکستان میں اب وہ پہنچ چکی ہے خدا تعالیٰ کی ذات باری اعلیٰ و عرفہ تک۔ اور ظاہر ہے زبان چلانے والوں کو اگر شعور اور ادراک اور عرفان کی کوئی سطح نصیب ہوتی تو وہ تو اس سے بہت پہلے چپ ہو چکے ہوتے اور بہت پہلے اپنی زبانیں تھام چکے ہوتے، لیکن وہاں تو اب گفتگو کے سلیقے کے بغیر جو منہ میں آئے وہ کہے چلے جانا، اور بعض صورتوں میں اس کہنے کو بکنے کی سطح تک لے جانا، یہ چلن عام ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت وہ 24 کروڑ کا نام تو بہت لیا جاتا ہے، ہر سال اس میں 1 کروڑ کا اضافہ کر کے خود سے ہی وہ بیان جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن ان 24 کروڑ میں سے کوئی نہیں جو ان پہ جوابی سوال اٹھا سکے، جو جوابی طور پر ان سے کہہ سکے کہ who the hell are you، آپ ہیں کون، آپ کا کریڈینشلز کیا ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے۔ اس سارے ماحول میں کچھ لوگ جو اپنے دھیمے سروں میں الاپ رہے ہیں اپنے خیال اور اپنے جذبے کو، ان میں سے کسی کی تحریر ہم بعض وقت آپ کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ان کا کالم ہے، ابھی آج ہی چھپا ہے، وطائے فقیر، امر جلیل اور خدا۔ میں نے نصف صدی سے بھی اوپر جس ماحول میں ہوش سنبھالا، اس میں ہر بچہ ابا کو آپ اور اماں کو کبھی آپ، کبھی تم، اور زیادہ لاڈ چڑھنے پر تو کہہ کر پکارتا تھا۔ ابا کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے ہر بچے کو موزوں الفاظ اور پروٹوکولی جملوں کے بارے میں 10 بار سوچنا پڑتا تھا، جبکہ اماں سے بنداس کہا جا سکتا تھا کہ کب کھانا دو گی، اتنا کیوں ڈانٹتی ہو، بہت دنوں سے تو نے گڑ کے چاول نہیں بنائے، 1 روپیہ دے ورنہ اسکول نہیں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی تھپڑ پڑ جاتا تھا تو کبھی گال پر چٹاخ سے ماں کا بوسہ۔ آج 60 کا ہونے لگا ہوں، مگر اماں سے یہی لفظیاتی عقیدتی رشتہ ہے۔ بالکل یہی پروٹوکول مقدس ترین ہستیوں پر بھی لاگو تھا۔ نبی کا اکہرا نام لینا بے ادبی شمار ہوتا تھا، انہیں اللہ کے پیغمبر، رسول اکرم، کالی کملی والا، رحمت للعالمین کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور آخر میں کبھی دل میں تو کبھی سرگوشی میں اور کبھی بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا جاتا تھا۔ اہل بیت اور صحابہ اور صحابیات کا نام لیتے ہوئے بھی آداب و احتیاط ملحوظ رہتے تھے۔ قرآن شریف جز دان میں باندھ کر اوپر رکھا جاتا تھا، اسے باوضو یا کم از کم ہاتھ دھو کر رحل پر رکھ کر پڑھا جاتا تھا، اور پھر چوم کر واپس جز دان میں کس کے اوپر دھر دیا جاتا۔ مگر جس نے یہ کائنات تشکیل دی، پیغمبر اور الہامی کتابیں اتاریں، اس ہستی کا تصور کرتے ہوئے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے، وہی پروٹوکول مستعمل تھا جو ماں کے لیے ہے۔ اللہ، اللہ میاں، او اللہ، اوپر والے، آپ، تم، تو، میرا یہ کام کب تک کرو گے؟ کیا مجھے بھول گیا تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے، آئندہ میں بھی کچھ نہیں مانگوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ محلے کی مسجد میں جمعے کی تقریر کرنے والا مولوی احمد دین ممبر پر بیٹھ کے رسول اللہ کا نام آتے ہی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگانا نہیں بھولتا تھا، مگر اللہ کا ذکر ایسے کرتا جیسے اگلی گلی میں رہنے والے کسی بے تکلف دوست کی بات ہو رہی ہو۔ مولوی احمد دین کی زبانی میں نے پہلی بار یہ قصہ بھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دیکھا کہ ایک گڈریا زور زور سے خود کلامی کر رہا ہے، اے مالک، میرا مہمان کب بنے گا؟
میں تجھے بکری کا تازہ دودھ پلاؤں گا، تیرے پاؤں دباؤں گا، تیرے سر سے جوئیں نکالوں گا، تیل لگاؤں گا، بال سنواروں گا اور تجھے سیر پر لے جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ نے گڈریے سے پوچھا تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا اپنے خدا سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے جاہل، خدا ان تمام چیزوں سے بلند ہے، خدا سے ادب سے بات کرتے ہیں، وہ ہم سب کا بادشاہ ہے۔ گڈریا یہ سن کر چپ ہو گیا اور دور نکل گیا۔ جب حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہونے کو آئے، کوہ طور پہنچے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ آج تو نے میرے دیوانے کا دل توڑ دیا، تجھے کیا ضرورت تھی اسے مشورہ دینے کی؟ اس کا محبت جتانے کا اپنا انداز ہے، مجھے اس کے دل کی حالت کا پتہ ہے یا تجھے؟ جا اس گڈریے کو ڈھونڈ کر منا۔ حضرت موسیٰ الٹے پاؤں چلے آئے، بہت مشکل سے گڈریے کو تلاش کیا۔ دل دکھانے پر معافی مانگتے ہوئے کہا یہ تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ ہے، مجھے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ مولوی احمد دین ہر 4-5 ماہ بعد یہ قصہ ضرور کسی نہ کسی بہانے جمعے کی تقریر میں شامل کر دیتے تھے۔ پہلی بار ممتاز مفتی کا سفرنامہ لبیک پڑھا اور کعبے کے لیے کوٹھے کا استعارہ اور اللہ سے آنکھ مٹکے کی بات دیکھ کر 440 وولٹ کا جھٹکا لگا، مگر پھر مولوی احمد دین کا سنایا ہوا موسیٰ اور گڈریے کا قصہ یاد آ گیا۔ مجذوب وطائے فقیر کا وہ قصہ بھی پہلی بار سن کر میں ایسے ہی اچھل پڑا تھا جو عمر کوٹ کے مولوی ارباب نیک محمد نے بیان کیا تھا۔ ہوا یوں کہ وطائے اپنی گائے کے لیے جو چارہ اکٹھا کرتا اسے ہمسائے کا گدھا کھا جاتا۔ ایک دن وطائے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر گدھے کے مرنے کی دعا مانگی۔ اگلی صبح وطائے نے دیکھا کہ اس کی گائے مری پڑی ہے اور ہمسائے کا گدھا آس پاس ٹہل رہا ہے۔ وطائے ایک نابینا کو پکڑ کر لایا اور اس کا ہاتھ گائے کی لاش پر رکھ کے پوچھا بتا یہ گدھا ہے کہ گائے؟ نابینا نے لاش کو تفصیل سے ٹٹول کر کہا سائیں یہ تو گائے ہے۔ وطائے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میں نے گدھے کے مرنے کی دعا مانگی، تو نے میری گائے مار دی، اندھے کو بھی گائے اور گدھے کا فرق پتہ ہے۔ آج اگر نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اب کوئی فرد یا گروہ ہی ہم سب کا فیصلہ کرے گا کہ کس لقب، جملے یا قصے سے یا بات سے خالق کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اللہ کو ماں سے زیادہ مہربان اور دوستوں سے بھی زیادہ دوست کے منصب سے اٹھا کر ایک شہنشاہ کی سنہری کرسی پر ہیبت سے لرزتے درباریوں کے سامنے ہی بٹھانا ہے، تو پھر کیوں نہ ان گستاخوں کا سب لکھا بھی جلا دیا جائے کہ کیسا کعبہ، کیسا قبلہ، کون حرم ہے، کیا احرام، کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہاں سے کیا سلام، میر تقی میر، کنکر پتھر جوڑ کے مسجد لیے بنائی، تا چڑھ ملا بانگ دے کیا بہرا ہوا خدائی، کبیر، دل خوش ہوا ہے مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے، غالب، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اقبال۔ راتیں جاگیں کریں عبادت، راتیں جاگ دے کتے تیں تھوں اتے، بھلیا شاہ کوئی رخت وہاج لے، نہیں تے بازی لے گئے نی کتے تیں تھوں اتے۔ جب سے میں نے سندھی ادب کی آبرو امر جلیل پر خدا کی توہین کا الزام سنا ہے، تب سے سوچ رہا ہوں کہ ماں ہو کہ خدا، مخلوق اپنے خالق کی توہین کرنا بھی چاہے تو کیسے ممکن ہے؟ والدین اور خدا کو معزول کرنا کس مائی کے لال یا لالی کے بس میں ہے؟ انسان کا خدا سے من و تو کا رشتہ ختم کرنے کا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی ماں کو آج شام سے محترمہ یا ہر ایکسیلنسی کہہ کر پکاروں۔ سوچو میری دماغی حالت کا سوچ کر ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں یہ والا جملہ۔ انسان کا خدا سے من و تو کا رشتہ ختم کرنے کا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی ماں کو آج شام سے محترمہ یا ہر ایکسیلنسی کہہ کر پکاروں۔
سوچو میری دماغی حالت کا سوچ کر ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں ہمیشہ خدا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے انسان کو ہر شے سے نوازا، کیا کچے کان دینا بھی ضروری تھا؟ اے اللہ، آج کے بعد نادان نصرت فتح علی خان کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، جو یہ گاتے گاتے مر گیا، ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ ناز خیال بھی۔ یہ وسعت اللہ خان صاحب کے الفاظ یہاں ختم ہوئے، اور نوحہ ان کی گفتگو سے پہلے کا شروع ہے، اور وہ ابھی جاری رہے گا۔ وہ اس لیے جاری رہے گا کہ اب جو چھلکا ہے اور جو خول ہے اس پہ ناچ رہی قوم، اس پہ ناز کرنے والے اہل ادراک و عرفان، اور مغز اور اس کی بنیاد ان سے یکسر خالی ہیں۔ میں آج بھی ایک بزرگ دوست سے بات کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پاکستان میں دانشوروں کو میں نے اکثر گفتگو پہ جب وہ اترتے ہیں تو ایک لفظ جس کو اب میں یک لفظی منافقت کہتا ہوں، اس کا بڑی تکرار کے ساتھ استعمال سنا ہے۔ وہ گفتگو کے دوران کہتے ہیں ہم اب یہ ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی تاریخ مسخ کر دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور وہ سارا رونا، سارا دکھڑا، اس میں بڑے بڑے سارے نام شامل ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ہم میں سے منہا کیسے کریں، جرأت نہیں کر پاتے۔ جب ہم کا حصہ نہیں رہیں گے تو پھر سٹینڈ لے کے بات کرنی پڑے گی۔ ایک طرف یہ ہم والا طبقہ بیٹھا ہوگا، ایک طرف اکیلے کھڑے ہو کے کہنا ہوگا کہ نہیں۔ اور ایسا وہاں پاکستان ہوتے ہوئے 4-6 سیمینارز میں ہوا کہ بات چلتے چلتے وہی ان کا سلیقہ تھا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو ہماری جب بھی بات کرتے ہوئے باری آئی یا آڈینس سے یا سٹیج سے، تو ہم نے کہا جناب اس ہم میں آپ ہیں، میں شامل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے اس اجتماعی موقف سے اختلاف کی سزا بھگتتے بھگتتے اتنا بڑا ہوا ہوں، اور میرے آباء و اجداد نے اس کے اوپر پہلے قربانی دے دی ہوئی ہے۔ اب اس ہم میں آپ ہیں، ہم شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے شروع میں آپ کے اس ملائیت زدہ ذہن اور اس مولوی کی جہالت کی پیروی کی جتنی تفصیلات نقصان اور گھاٹے کی صورت میں سامنے آنی تھیں وہ پہلے سے بھانپ لی تھیں، اور ہم نے اس کا روز اول سے انکار کیا تھا۔ بائی دی وے مجھے بس اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب پرویز ہود بھائی وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے اور تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھے، تو شروع سے ہی وہ ان کا اسلوب اور انداز و اطوار جو ہیں وہ لبرل کہنے کو نظریاتی طور پر بھی ہیں، اور ملنے ملانے میں بھی وہ کسی اس کا گھٹن کا شکار نہیں ہیں۔ تو ہم باہر کبھی مجید ہٹس پہ، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے باہر مشہور زمانہ ہٹس تھے، کبھی وہاں پر اور کبھی دفتر بھی جاد نکلتے تھے، تو وہ رکھائی سے نہیں ملتے تھے، بات سنتے تھے، بات کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کبھی ہنس بھی لیتے تھے، اور سوچنے کا اور بولنے کا جو ایک ان کا پروفائل تھا وہ آج ڈیولپ نہیں ہوا موجودہ ویڈیوز سے، وہ بہت عرصے سے ہے۔ تو ایک دن میرے تعارف کا بھی پتہ تھا، اوریجنز کو بھی جانتے تھے، سارا اس میں میرے نقطۂ نظر سے بھی واقفیت تھی۔ تو ایک دن ایک سوال انہوں نے بڑا دلچسپ طریقے سے اٹھایا، کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ جب میرے ساتھ ملتے ہیں اور جس طرح کے گفتگو میں ایک احترام محبت جتاتے ہیں،
تو یہ اپنے عقیدے سے کوئی یکونہ منافقت نہیں ہے اس میں آپ کے خیال میں؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ آپ صاحب علم آدمی ہیں اور اپنے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی سائنس کو بھی پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر ہی رہے ہیں، وہ آپ کا پروفیشن ہے، سائنٹیفک تھاٹ کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں، تو صاحب علم آدمی کی عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک میرے پاس ریزن ہے، وہ یہ کہ جس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ گویا ریلیجن یا تھیولوجی کے اس طرح حق میں نہیں ہیں، تو میں سبسکرائب کرتا ہوں، میں صاحب عقیدہ ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں دین پر اور بانیان مذاہب پر اور ہستی باری تعالیٰ پر، ایمان کی حد تک جتنا مجھے نصیب ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ درست ہے اور یہ برحق ہے اور یہ ہے سب کچھ۔ تو آپ بظاہر اس طرح سے میری ڈیٹیلز میں آپ نہیں مانتے، تو پھر میرا اور آپ کا اس یگانگت کے ساتھ گھنٹہ آدھا بیٹھنا، آنا جانا، چائے پینا، ملنا ملانا، تو اس کی کیا حکمت یا اس کے جسٹیفیکیشن؟ تو جناب وہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہمارے استاد جو ہیں بزرگ چودھری محمد علی صاحب مرحوم، انہوں نے ایک دفعہ گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اے جڑے چرچ دے خدا دا انکار کیتا ہے یورپ نے، کائنات کے خدا کا انکار تو نہیں کیا۔ تو جو چرچ اور مولوی کا خدا ہے اس کا تو ہر شریف آدمی کو انکار کرنا چاہیے، کیونکہ جو تصور اس زمانے کا کلرجی پیش کر رہا تھا، جو چرچ جس طرح کے خدا اور جس طرح کے مذہب کو پیش کر کے تو اس نے مذہب کو مذاق بنا دیا تھا، وہی حرکت اس زمانے میں میوزیکل چیئر والا سلسلہ ہے نا، کہ وہ یورپ ایک طرف سے اس دائرے سے باہر نکل گیا اور ہم دوسرے دائرے سے یعنی اہل پاکستان بطور خاص دوسری طرف سے اس میں گھس گئے۔ تو جب وہ اس میں گئے ہیں تو انہوں نے وہی مکھی پہ مکھی ماری ہے۔ جس طرح یورپ کی عام فطرت انسانی نے دھتکار دیا تھا چرچ اور کلرجی کے تصور مذہب کو اور اس کے تعارف کروائے گئے خدا کو، اسی طرح ملا کے متعارف کروائے گئے خدا جو ہے وہ تو انبیاء کے تعارف کروائے گئے مذہب اور خدا سے مختلف ہے، تو فطرت انسانی اسے بھی قبول نہیں کرے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ جس وقت فرنٹ لائنر ہیں اور آپ اس کا انکار ملائیت کا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا خدا، وہ جھوٹا تصور مذہب جس کا آج یہ ملا نمائندہ ہے، آپ اپنی انرجی اس فیک آدمی کے دفاع اور اس کی رد تردید اور اس کے کلا کما کے لیے ضائع کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ حقیقی خدا اور حقیقی بانیان مذاہب اور در حقیقت مذہب جو ہے اس کا رستہ صاف کرنے میں اپنی پوری محنت خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ رستہ صاف کر رہے ہیں کہ بعد کو فطرت انسانی یا آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کی جہالت کو تو آج آپ نے دھتکار دیا ہے، تو ان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ سیدھا سیدھا خدا اور خدا کے رسولوں کو پہچان بھی سکیں اور ان پہ ایمان بھی لا سکیں۔ عمر جلیل کے افسانے کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ان کی شخصیت کے ساتھ پاکستان میں کٹھ ملائیت کی طرف سے جو بدسلوکی اور بد کلامی کی گئی ہے، جس کے اوپر وسعت اللہ خان صاحب نے یہ کالم تحریر فرمایا ہے، یہ اب اس کلائمیکس کی طرف آخری جستے ہیں یا اس جہالت کے جو تابوت ہیں اس میں تقریباً آخری کیلیں ہیں، ہتھوڑیاں پکڑ کے صاحبان نظر کھڑے ہیں، جلد ہی یہ درگور ہونے والا ہے، اس کو اب قبر کے میں اتارنا پڑے گا تاکہ بعد میں انسانوں کی نارمل نسلیں نارمل تہذیبی رویوں کے ساتھ باہمی معاملت بھی کر سکیں، باہمی مکالمہ بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے۔ ہم بہرحال نا امید نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام خالق کائنات چلا رہا ہے، ملائیت کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں کیا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔